کہتے ہیں کہ حمام کے اندر پہلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے، خاص کر یہ جس علاقے کے باسی ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں، ایران اور ترکی اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، تو یہاں پر نہانے کے لیے حمام ہوا کرتے تھے بڑے بڑے، جہاں اجتماعی طور پر یعنی چند لوگ اکٹھا نہا سکتے تھے۔ گھروں میں نہانے کا انتظام اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، اگر ہو بھی تو زیادہ اونچا، زیادہ اعلیٰ انتظام جو ہے وہ ان اجتماعی حمامات کا انتظام سمجھا جاتا تھا، کہ جس کو اچھی طرح غسل کرنا ہوتا، نہانا ہوتا اور تھوڑا کوالٹی کے ساتھ وہ حمام کا رخ کرتا۔ تو ایک دن آپ حمام میں تشریف لے گئے تو حمام میں یہ خوشبوؤں کا انتظام ہوتا، وہاں پھولوں کے پودے ہوتے اور اس طرح طرح کی خوشبوؤں کا انتظام ہوتا، جس کی بنیاد پر حمام کی جو مٹی ہوتی تو وہ بھی کیا ہوتی، خوشبودار ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے، ایک دن میں حمام میں گیا تو کسی نے مجھے تھوڑی مٹی دی، بدو گستم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، میں نے اس مٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے۔ مشک تو آپ جانتے ہیں، مشک کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ مشک ایک خوشبو ہے، قیمتی خوشبو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نو کے ہرن کے ناف کے اندر نابھی میں اس کی پیدا کیا ہے۔ اور عبیر یہ وہ خوشبو ہے جو یہ عام طور سے ہمارے مردوں کو جب دفنایا جاتا ہے تو ان کی قبروں میں وہ پہلے وہ خوشبو ڈالی جاتی ہے، اور وہ غسال اپنے ساتھ، مردہ نہلانے والے اپنے ساتھ لاتے ہیں، یا آپ کفن کی دکان سے اگر کفن خریدتے ہیں تو وہاں سے وہ پڑیا میں باندھ کر وہ دیتے ہیں۔ عبیر مختلف طرح کی خوشبوؤں کو ملا کر وہ ایک خوشبو تیار کی جاتی ہے۔ تو بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، تو اس مٹی سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے۔ اب مٹی سے خوشبو کی بات آ گئی تو آپ دیکھیے کہ ایسا بہت سارے واقعات ہوئے کہ اللہ والوں کی جب قبریں کھودی گئی نا تو اس قبر کی مٹی یعنی اللہ والوں کو رکھنے کے بعد خوشبو آئے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جب اللہ والوں کے لیے قبریں کھودی گئی تو ان کو دفنانے کے پہلے ہی قبر کی مٹی میں خوشبو تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے کہ یہ جس مٹی میں دفنائے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس مٹی کو خوشبو میں بسا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ تو وہ مٹی کیا کہتی ہے؟ وگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ اس مٹی نے جواب دیا کہ دیکھیے نہ میں مشک ہوں، نہ میں عبیر ہوں، اور نہ ہی میں اور کوئی خوشبو۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے کہا بلکہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں جسے آپ اپنے قدموں سے روندتے پھرتے ہیں، لیکن آپ کو تعجب اس بات پر ہو رہا ہے نا کہ ہوں مٹی مشک کیسے بن گئی، عبیر کیسے بن گئی، یہ خوشبو کیسے میرے اندر آ گئی؟ تو مٹی کہتی ہے آپ تعجب مت کیجیے، یہ فارمولہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں اور سارے انسانوں کو بتا دیتی ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، راز یہ ہے کہ مٹی ہونے کے باوجود میں مشک اور عبیر کی طرح اس لیے مہک رہی ہوں کہ میں ایک مدت تک پھول کے ساتھ اور پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔